پھر ایک لو تھوڑی سی، پھر فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے گوشت بنایا، پھر کیا کہ خلقنا المضغۃ عظاما، اس میں ہڈیاں ڈالی، پھر کیا کیا فکسونا العظام لحما، ہڈیوں کے اوپر پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نقشہ بنایا، پھر کیا کیا ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے تمہیں یہ شکل عطا فرمائی، فتبارک اللہ احسن خالق، کیا خوبصورت ہے بنانے والا۔ دنیا بنائی تو وہاں اپنے آپ کو کیا بتایا، ان ربکم اللہ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر فتبارك الله رب العالمين۔ ساری کائنات کا اللہ میں نے بنائی، آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے، دن رات، اندھیرا اجالا، گرمی سردی، زندگی موت، انسان جنات، درندے پرندے چرندے، سانپ مچھلیاں، درخت پھل پھول پتی، ہر چیز، اور آخر میں کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے رب العالمین۔ اب صرف انسان کی بتا رہا ہوں، فقط خلق الانسان کے بعد کیا کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، انسان، السماوات والارض نہیں، انسان، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ماں کے پیٹ میں ڈالا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر۔ یہ میں پہلے ترجمہ کر چکا ہوں اس لیے میں نے ساری آیت پڑھ دی۔ اب اس کے بعد کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالق۔ اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد یہ نہیں کہا رفع السماء بغیر عمد، الشمس والقمر، النجوم مسخرات بأمره، هو الذي سخر البحر والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، کہتا ہے فتبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے رب العالمین۔ اور صرف طارق جمیل کو بنایا، اسلم، اکرم، عمر، زینب، عائشہ کو بنایا، تو اللہ کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا خوبصورت ہے بنانے والا اللہ۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، سب فقیر، اللہ غنی ہے، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، لا تفروا الی الدنیا، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، ففروا الی اللہ، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رینڈ کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو، تمہاری کرنسی کا کتنا گندا نام ہے رینڈ، یہ پتہ نہیں، ہمارے پتہ ہے پنجابی میں رینڈ کس کو کہتے ہیں، جو یہ سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں نا، جوئیں، جو تو سمجھتے ہو نا، وہ گجراتی میں کیا کہتے ہیں، جو ہی کہتے ہیں نا، تم سارے جوؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، گناہوں میں نہ چلے جانا، ظلم و ستم میں نہ چلے جانا، زنا شراب میں چلے جانا، شرک و بت پرستی میں نہ چلے جانا، مجھے یاد رکھنا۔ وَتَكَفَّلْتُ بِرِزْقِكَ، میں تیرا ذمہ لے چکا ہوں، تمہیں کھلاؤں گا۔ فَلَا تَتْعَبْ، کمائی سے نہیں روکا، دوڑ نہ لگانا، ریس نہیں لگانی، کیونکہ اس ریس کا نو اینڈ ریس ہے، نو ریزلٹ گیم ہے، اس کا اینڈ ہے فَأَقْبَرَ، چل سارا کما کے قبر میں چلا جا، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ، پھر جب چاہوں گا تمہیں اٹھاؤں گا، دوڑو نہیں، فَلَا تَتْعَبْ، کماؤ حلال۔ یا الا وَإِنَّ جِبْرِيلَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا أَلَا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله
فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته اللهم صل وسلم. آپ نے کہا جبریل مجھے بتا گیا ہے، میرے دل میں اتار گیا ہے، کوئی نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق نہ کھا لے. وہ انڈیا میں رہے، وہ پاکستان میں رہے، میرا ضلع ملتان ہے، ملتان میں رہے، جہاں رہے رزق آئے گا، اللہ پہنچائے گا. حتی تستکمل رزقہا، جب تک روٹی پوری نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی. تو جب اللہ نے اتنی گارنٹی دے دی تو کہا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اجملوا فی الطلب، کمائی کرو خوبصورت. خوبصورت کا کیا مطلب ہے؟ حلال. دوسرا کیا مطلب ہے؟ سچائی کے ساتھ. تیسرا کیا مطلب ہے؟ دیانتداری کے ساتھ. سچائی، دیانتداری، الصدق، حفظ الامانہ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، حلال کے ساتھ. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور یقین رکھو کہ دینے والا اللہ ہے. تم جو تاجر ہو نا، تمہارے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے، کمپیٹیٹر آ گیا، کمپیٹیٹر آ گیا. وہ کمپیٹیٹر آ گیا تو تیری روٹی چھینے گا یا وہ اپنا لے گا تو اپنا لے گا. میں نسلوں سے ایگریکلچرسٹ ہوں، تو ایگریکلچر میں کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہوتا، سب کی بک جاتی ہے، کپاس بھی، چاول بھی، مکی بھی. لیکن یہاں ایک گارمنٹ والے نے دکان کھولی، ساتھ دوسرے نے کھولی، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا، ہائے ہائے کمپیٹیٹر آ گیا. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے تکفلت برزقک، تکفلت برزقک، ذمہ لے چکا ہوں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوتے. تو کمائی کرو حلال، کمائی کرو سچ بول کے، کمائی کرو دیانتداری کے ساتھ، دھوکہ نہ دو. اجملوا فی الطلب واتقوا اللہ. اور پھر کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، تھوڑا سا روک لیتا ہے. فلا يحملنکم استبطاء الرزق علی ان تطلبوه بمعصیۃ اللہ. اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کمی ڈالے گا کہ حلال پہ پکا ہے یا کچا. دائیں بائیں دیکھا وہ جھوٹ بول کے کما گیا، وہ دو نمبری کر کے کما گیا، میں سچ بول کے بھی بیٹھا ہوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. تو میرے نبی نے فرمایا ڈرنا نہیں، پیپر ہو رہا ہے، پیپر ہو رہا ہے. ایک دن آئے گا اللہ کھولے گا، دنیا بھی کھولے گا، جنت بھی کھولے گا. حرام کمانے سے تو 4 رینڈ تم کما لو گے، جنت سے محروم. اور حلال کمانے سے دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی. فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، اس کی مان کے چلو گے تو رزق خوش ہو کے دیکھ. چونکہ ساری الارض جمیعا قبضته یوم القیامہ، ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے تھاما ہوا ہے. هو الذی سخر البحر، اس نے سمندروں کو روکا ہوا ہے. وسخر لکم الانہار، اس نے دریاؤں کو تمہارے لیے چلایا ہوا ہے. انظر الی ثمرہ اذا اثمر، اس نے تمہارے لیے پھل نکالے ہیں. تم محتاج ہو، وہ کسی کا محتاج نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہو جائے تو وہ ہو جاتا ہے. فیکون، ہو جاتا ہے. لا راد لما قضا، جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو تو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. فرعون نے طاقت لگائی کہ موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دینا، اللہ نے پیدا کر کے دکھایا، جھولی میں پال دکھایا. اب قرآن کے قصوں سے وہ بتاتا ہے کہ تیرا رب کس طرح ہر چیز پر قادر ہے، اور تم سارے کے سارے مجبور ہو. ساری دنیا کی سائنس کہتی ہے کہ آگ جلاتی ہے، آگ جلا دیتی ہے، آج بھی جلاتی ہے، پہلے بھی جلاتی تھی، پھر بھی جلائے گی. تو فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ابراہیم کو آگ میں ڈالو، اس نے ہمارے خداؤں کا انکار کیا ہے. أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. تو ان کا آگ جلی ابراہیم علیہ السلام، اور وہ آگ اتنی تیز ہو گئی کہ ان کو پھینک نہیں سکتے تھے، جو قریب جائے وہ بھی جلتا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اب چلا جا آگ میں، چلا جا. کہ میں کیوں جاؤں، تم پھینکو مجھے. تو پھر شیطان آیا، اس نے توپ بنا کے دی، اس میں جو پھینکا ان کا حسبی اللہ ونعم. فرشتہ آ گیا، ملک المطر، امطر علیہ الماء الک حاجہ قال اما الیک فلا.
اما الی اللہ فنعم، محتاج ہوں، ضرورت ہے تیری نہیں اللہ کی۔ جب وہ فرشتوں سے بھی بے نیاز ہو گئے تو اللہ نے کہا قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ جب کہا نا بردن تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے کانپنے لگے، آگ، پھر کہا سلامن تو نارمل ہو گئے، اور اللہ نے آگ میں بٹھا کے جبریل آئے، پر مارا، درخت نکلا انار کا، پر مارا، چشمہ نکلا پانی کا، پی کھا اور مزے۔ آگ نے نہیں جلایا کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا۔ اسباب اس وقت نفع دیتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ اللہ اسباب کے بغیر بھی کرتا ہے، اسباب کے ساتھ بھی کرتا ہے، اسباب کے خلاف بھی کرتا ہے۔ زندگی کیسے خوبصورت ہو، زندگی پیسے سے نہیں ہوتی، شکلوں سے نہیں ہوتی، کسی دنیا کی چیز سے لائف کی بیوٹی کا کوئی تعلق۔ اور جب تک لائف میں بیوٹی نہ ہو تو کوئی چیز مزہ نہیں دیتی۔ کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے ایک آیت ہمیں سنائی، ایک آیت، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوة حسنہ۔ کہ اگر لائف کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، اس کے لیے نہ انگلینڈ رہنے کی ضرورت ہے نہ امریکہ رہنے کی ضرورت ہے۔ میں افریقہ کے غریب ملکوں میں گیا ہوں، جنگلوں میں صحراؤں میں پھرا ہوں، تو ان کے زندگی دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ ان کو آج کی دنیا کی کسی چیز کی کوئی خبر نہیں۔ آج بھی ان کے گھر میں روشنی کا کوئی انتظام ہے، چاند کی روشنی، ان کی روشنی، رات کو ان کے گھروں میں چراغ بھی نہیں جلتے۔ میں ایسے ملک، لیکن اگر زندگی خوبصورت ہے تو رات میں بھی سورج نظر آئے گا اور دن میں بھی چاند نظر آئے گا۔ اگر زندگی اداس ہے، زندگی ویران ہے، زندگی میں بیوٹی نہیں ہے، تو آپ کو انگلینڈ بھی سب صحرا نظر آئے گا، آپ کو خوبصورت اسکاٹ لینڈ کی وادیاں دیکھ کر بھی مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ تو میرے رب نے کہا لقد، یقیناً، ڈیفینیٹلی، نو ڈاؤٹ، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، ہوگا نہیں، کان لکم، تمہارے لیے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اگر اپنی زندگی کو بیوٹیفل، خوبصورت، پیسفل بنانا چاہتے ہو تو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے خوبصورت ماڈل ہے۔ اچھا، اسوۃ حسنہ، اسوہ کہتے ہیں ماڈل کو اور حسنہ کہتے ہیں خوبصورت۔ یہاں اسوۃ کاملہ نہیں کہا کہ پرفیکٹ نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، مضبوط نمونہ ہے، کتنے الفاظ سے۔ حسنہ کیوں لائے؟ کہ انسان بیوٹی کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ نے سب کچھ کیوں بنایا؟ سیدھی سادی بھی ٹھیک ہے، یہ کیوں بنایا؟ یہ ایسی خوبصورت گاڑیاں کیوں بن رہی؟ اتنے مہنگے جوتے، وہ ہم جب کالج پڑھتے تھے تو گئے این اسٹور پر، وہاں اس وقت یہ سچ، تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندوں کو خوبصورتی پسند۔ آپ چھوٹے بچے کو اسمائل دو تو وہ آپ کو ہنس کے دیکھے گا، اس کو ایسے دیکھو وہ رونے لگے گا، حالانکہ اسے پتا نہیں ہے، لیکن جب چہرے پہ بدصورتی آئی تو اس نے بھی فیل کیا اور رونے لگ گیا۔ جب آپ نے اسمائل دی تو وہ آپ کو دیکھ کے ہنسنے لگا، اس کو کچھ پتا نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر سے بچہ سے لے کر بڑا بیوٹی کانشیس ہوتا ہے اور خوبصورت چیز کے لیے دل کھنچتا ہے۔ آپ کو تو 14ویں کا چاند نظر نہیں آتا، تو ہمارے ہاں تو 14ویں کا چاند نکلا ہوتا ہے تو میں چارپائی ڈلوا کے اور گھنٹوں اس کو دیکھتا رہتا، مجھے اس کا مزہ آتا رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو صرف میرے نبی کی زندگی ہے۔ اسوہ، ماڈل۔ حسنہ کسے کہتے ہیں؟ حسنہ کا عام مطلب حسین، حسن، خوبصورتی ہے، لیکن حسنہ چہرے پر تل جو ہوتا ہے، جو چہرے کو خوبصورت بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی جن کے چہروں پہ کوئی ایک تل ہو تو وہ چہرہ بڑا بیوٹیفل نظر آتا ہے، پرکشش نظر آتا ہے۔ تو حسنہ چہرے کے اس ڈاٹ کو، کالے ڈاٹ کو کہتے ہیں جس سے چہرے کی بیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے چہرے پہ تل سجانا ہے، ڈاٹ جس سے آپ حسین لگتے ہیں، تو میرے نبی کی زندگی اپنا لو۔ اس سے خوبصورت لائف آپ کو کہیں نہیں ملے۔ وہ خوبصورتی اگر مجھے مل گئی، آپ کو مل گئی،
تو آپ کی دنیا بھی بن گئی آخرت۔ پوری زندگی پر آنے کے لیے میں صرف 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں، صرف 2 حدیثیں میں کر لوں، آپ کر لیں، آپ کی پوری لائف 180 پہ چلیے اور آپ کے اندر خوشیوں کی لہریں دوڑیں، مزہ لیں، بھوک میں بھی مزہ لیں۔ ہماری پاکستان کی سزوکی جس کا کوئی ٹائر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، سٹیئرنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں بھی بیٹھو گے تو مزہ لو۔ صرف 2 حدیثیں میں آپ کو سن۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ۔ اب پہلی حدیث سنا رہا ہوں۔ معاذ تمہیں اپنے دین کی سمری بتاؤں؟ 30 پارے قرآن، 10 لاکھ حدیثیں، اور بتانے والا طارق جمیل نہیں، اللہ کا نبی ہے، کہ تمہیں سمرائز کر کے دوں اپنی شریعت؟ ان کا جی ماں ہوا، وہ کیا ہے؟ تو آپ نے زبان باہر نکالی، یہ نشان بنایا کینچی کا، اور یوں کیا، پھر کہا کف ھذا، اپنی زبان پہ قابو رکھنا سیکھ دو، اپنی زبان کو سنبھال۔ کینچی بنائی، کینچی کاٹ دو۔ اچھا، یہ جو ایکشن کر کے بتانا ہوتا ہے یہ چھوٹے بچے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے بچے کو جب کوئی چیز سمجھاتے ہیں تو ایکشن کر کے سمجھاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ معاذ بن جبل۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ ابن جبل کے ہاتھ میں، یہ وہ شخص ہے، اور یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں فتویٰ دیتے تھے، صحابہ حضور کے ہوتے ہوئے ان سے فتویٰ لیتے، یہ وہ شخص ہے۔ یہ وہ شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں واحد آدمی ہے جس کو آپ نے کہا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے پیار، واحد اکیلا۔ اور میں کوئی 7-8 سال پہلے اردن گیا تو میں اربدن کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں جب انٹر ہوا اس وقت ان کو وفات پائے 1418 سال ہو چکے تھے، 1418 سال ہو چکے تھے۔ میں ان کے قبر پہ کھڑا ہوا، خوشبو ہی خوشبو، قبر پہ کپڑے پڑے ہوئے تھے، میں سمجھا یہ چادروں سے خوشبو آ رہی۔ میں تو ایک آدمی اور وہاں کھڑا میری حیرت کو سمجھ گیا، کہا خوشبو سونگ رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونگ رہا ہوں۔ مجھے کہنے لگا چادروں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا سونگو۔ تو میں نے چادروں کو سونگا، کسی ایک میں نہیں تھی۔ پھر اس صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ اس قبر سے ہر وقت خوشبو آتی۔ 1418 سال ہو گئے اور اس بندے کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کو ایسے سمجھایا جیسے معصوم بچے کو۔ ایسا کیوں کیا؟ کہ یہ مشکل ترین کام ہے۔ آپ کے یہ موٹر ویز پر کتنے بڑے بڑے ٹرالے چل رہے ہوتے ہیں، ان کو بریک لگانا آسان ہے۔ کتنے بڑے بڑے کروز میں نے کئی دفعہ سفر کیے تو ان کو بریک لگانا آسان ہے، اور 380 کو بریک لگانا آسان ہے، اس کا وقت کو بریک لگانا بڑا مشکل۔ اللہ نے اس پر 32 تالے لگائے، 32 دان، اس کے اندر رکھ، اس کو اندر، اوپر مین گیٹ لگایا، اسے بند کر کے رکھ، اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے، اور اگر زبان پہ کوئی غلط آنے لگے تو خاموش۔ غیبت، بیک بائٹنگ، ٹونٹنگ، طنز، الزام، گالیاں، ہمارے ہاں تو گالیاں بھی بڑی سپر کلاس گالیاں ہوتی، تو اس سے اللہ اکبر کی مطلب ہے۔ ہمارے یہاں تو گالیاں بھی ایسی نکالتے ہیں کہ شیطان بھی کانپ اٹھتا ہے، تو اس کو روک لو۔ یہ ایک حدیث آپ کے لیے پورے، اور آپ نے کیا کہا؟ یہ میرا پورا دین کی خلاصہ ہے، سمری ہے پورے دین کی، زبان کی حفاظت۔ آپ نے ابو ذر سے کہا ابو ذر تمہیں 2 باتیں بتاتا ہوں، قیامت کے دن پوری قیامت کے انسان ایسا عمل ان کے پاس نہیں ہوگا جو میں تمہیں 2 باتیں بتانے ہوں، اور ان کا اتنا بڑا وزن ہے کہ کسی بڑے سے بڑی نیکی کا وزن بھی اس کے برابر نہیں ہوگا۔ تو ابو ذر نے پوچھا جی کیا ہے؟ فرمایا ایک اچھے اخلاق اور ایک زبان کی حفاظت۔ ابو ذر مہینہ کسی سے بات نہیں کرتے، پورا مہینہ گزر جاتا تھا کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان سے کوئی غلط بول نہ نکلے۔ یہاں گھروں میں لڑائیاں کیوں ہیں؟ زبان کا بول ہے۔ یہاں بچوں کی طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ زبان کا غلط بول ہے۔ ماں باپ کیوں ہرٹ ہو رہے ہیں؟ اولاد کی بدتمیزی اور زبان کا بول ہے۔ زبان کا بول سینہ کاٹ کے رکھ دیتے۔ ہمارے پاکستان میں نا
बसों के पीछे अजीब अजीब जुमले लिखे होते हैं। तो चकोर एक परिंदा है, मैंने जाम्बिया में देखा, जंगल में मुझे उन्होंने दिखाया, बड़ी खूबसूरत चाल चलता है, ऐसे बड़ा मस्त होता है। तो जब कोई नई बस होती है तो उसके पीछे लिखा होता है वेख डोर चकोरी दी। तो चकोरी की चाल देखो, बस को चकोरी बना दिया और चकोरी जा रही है। जब पुरानी होती है तो लिखा होता है हारन देकर पास करे। जब थोड़ी और पुरानी होती है तो लिखा होता है या पास कर या बर्दाश्त कर। और जब वो और पुरानी होती है तो उसके पीछे एक मलंग बना होता है, लिखा होता है ना छेड़ मलंगा। ये तो फजूलियात हैं। अब मैं असल बताता हूँ। तो मैं सफर में था और पढ़ रहा था, तो मैं पढ़ते पढ़ते थक गया, मैंने किताब बंद की। तो हम एक बस को क्रॉस कर रहे थे, तो उसके पीछे एक जुमला लिखा था, आपको सुना, लिखा हुआ था दिल, उसके आगे लिखा था बराए फरोख्त, फॉर सेल, हार्ट फॉर सेल। नीचे लिखा था कीमत, आगे लिखा था एक मीठा बोल, एक मीठा बोल। और मीठे बोल पर अपने माँ बाप के दिल खरीद सकते हैं, भाइयों के बहनों के खरीद सकते हैं, बेगम के खरीद सकते हैं, बेगम खामिद के खरीद सकती है, बच्चों का दिल आप खरीद सकते हैं, बच्चे माँ बाप का दिल खरीद सकते हैं। और अल्लाह ने मुझे 2 दफा यूं दुनिया फिराई है, ऐसे 100 के करीब मुल्कों में अल्लाह मुझे लेकर गया है। नमाजी भी बहुत, मस्जिदें भी बहुत, हाजी भी बहुत, दाढ़ी वाले भी बहुत, पगड़ी वाले भी बहुत, लेकिन इसको संभालने वाला मिलता ही कोई जो इस पे काबू पाता। आपकी लाइफ ब्यूटीफुल ना हो तो मुझे कान पकड़ा था, क्यों कि मैं नबी के वादे के पर बात कर रहा हूँ। तो मास कहने लगे या रसूल अल्लाह, जबान के बोल पर भी पकड़ होगी? मैं कहा तेरा भला हो जाए, सबसे ज्यादा जहन्नुम में गिराने वाली जबान होगी। एक हदीस एक और सुनाता हूँ मुख्तसर करके, क्योंकि 20 मिनट पर मुझे बात खत्म करनी। आपने कहा अनस मेरे बेटे, मेरी एक बहुत ग्रेट सुन्नत है, ग्रेट, ये लफ्ज पूरी हदीस में कहीं नहीं सिवाय इस एक जगह। मेरी एक बहुत ग्रेट सुन्नत है, बहुत, ये दाढ़ी भी सुन्नत है, ये पगड़ी भी सुन्नत है, ये सफेद, मैं सफेद लिबास इसलिए पहनता हूँ मेरे नबी को पसंद, मैं कोई कलर वाला नहीं पहनता, सुन्नत। लेकिन ग्रेट सुन्नत सिर्फ एक जगह पर आया, जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। मेरे बेटे अनस, मेरी एक ग्रेटेस्ट सुन्नत है, अगर तूने उसको पूरा कर दिया तो तू जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में मेरा नेबर बन जाएगा। तो जन्नत तो बहुत छोटी चीज है नबी के नेबर के सामने, तो मेरा नेबर बन जाएगा। पता है आपको कि बड़ी चीज की कीमत भी बड़ी होती है। तो फिर कहा बेटा इस सुन्नत को करते हुए तुझे थकना पड़ेगा, तू थकेगा और सारी जिंदगी तुम्हें कोशिश करनी पड़। दाढ़ी तो एक दफा रख ली है, अब तेल लगा लिया, थोड़ा ट्रिम कर लिया, लेकिन बेटा मेरी इस सुन्नत को पूरा करते हुए तेरे पसीने निकलेंगे, सारी जिंदगी करना पड़ेगा। या बुनैया इन इस्तताअता औ क़ाल इन क़दरता अन तुस्बिह व तुमसिया वलैस फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल थुम्मा क़ाल या बुनैया वज़ालिक मिन सुन्नती वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी वमन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह। मेरे बेटे जोर लगेगा, सुबह शाम थकोगे, क्या करना या रसूल अल्लाह? इस दिल में सबकी नफरत निकाल दो। मुस्लिम नहीं कहा कि इस दिल से मुस्लिम की नफरत निकाल दो, इस दिल से सब की नफरत निकाल। गैर मुस्लिम भी, हम तो बरेलवी देवबंदी शिया सुन्नी इतनी नफरत में है कि जैसे सारे जहन्नमी और सिर्फ हम जन्नती हैं। अल्लाह से मामला है और अल्लाह करीम है, मेहरबान है, पता नहीं किस बात पे माफ कर, पता नहीं किस बात पे बख्शिश हो जाए। हमारी नूर जहां, अल्लाह उसकी दर्जे बुलंद करे, सारी जिंदगी गाती रही। वो गाना औरतों का कोई हलाल काम तो नहीं है, लेकिन 27 रमजान जुमा की रात उसका इंतकाल हो, और जो रमजान में मरता उसका हिसाब नहीं होता, जो जुमे की रात को या जुमे को मरता है उसका हिसाब नहीं होता। अब मुझे बताओ अल्लाह को क्या उसमें पसंद आया? कभी किसी के गुनाह को देखकर उससे नफरत न, कभी किसी की बुराई देखकर ये तो छोड़ो उसको, तो वो तो इंसान ही नहीं है, बस अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तो मेरे नबी ने फरमाया बेटा इस दिल को साफ कर। एक बात और याद रखो, दुनिया में नेगेटिविटी हमेशा ज्यादा रहेगी, हमेशा, और पॉजिटिविटी हमेशा कम रहेगी। अच्छे लोग कम होंगे, बुरे लोग ज्यादा होंगे, और आपको गलत बिहेवियर तंग करेगा, परेशान करेगा, दिल दुखेगा,
آنسو نکلیں گے. میرا نبی کہتا دل صاف کر جھاڑو دے. تصبح و تمسیہ میں ہے جیسے ہم روزانہ گھر کے ہماری عورتیں صفائی کرتے ہیں. یہاں تو آپ خود بھی برتن صاف کرتے ہو, تو عورتیں بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہو, جھاڑو بھی دیتے ہو, سارے کام کرتے ہو. یہ کدھر ہے وہ آصف, اس نے مجھے میں بیک میں بٹھایا, نئی خریدی تھی انہوں نے, تو کہنے لگا مولانا یہ پتہ نہیں 3 لاکھ پاؤنڈ کی ہے کہ 1.5 لاکھ کے 2 لاکھ, لاکھوں میں ہی تھا. میں نے کہا اس میں پیٹرول کون ڈالتا ہے؟ وہ تو ہم خود ڈالتے ہیں. اور ڈرائیو کون کرتا ہے؟ کہ ہم خود کرتے ہیں. میں نے کہا پھر ہماری سزوکی اچھی ہے, ہم نے 3 ڈرائیور رکھے ہوئے ہیں, پیٹرول گیس پمپ والے ڈالتے ہیں, ہم آرام سے پیسے دیتے ہیں, نہ ہمیں میٹ دھونے پڑتے ہیں, نہ گاڑیاں دھونی پڑتی ہیں, ہمارے ڈرائیور ہماری گاڑیاں دھوتے ہیں. چاہے ہماری سزوکی ہے وہ تیری میں بیگ سے زیادہ اچھی ہے. تو زندگی کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو صبح شام اپنے دل کو سب سے صاف, کسی سے نفرت نہ. شیعہ سنی میں کتنی نفرت پائی جا رہی, دیوبندی بریلوی میں کتنی نفرت پائی جا رہی, یہ شیطان نے پیدا کی. ہم رحم والے بنے, الرحمن الرحیم میرے اللہ کی صفت ہے. تو میرے عزیزو یہ 2 باتیں میں قابو کر لوں, آپ قابو کر لیں. ایک اس کی حفاظت, ایک اس کو دھو کے رکھنا ہے. کسی کے بارے میں دل آئے گا, بہت آئیں گے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, صاف کر. اللہ کہتا میرے اوپر ڈال دے, پھر دیکھ میں تجھے کیا دیتا. تجھے وہ دوں گا نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کان نے سنا, نہ کسی کے دل پر اس کا خیال. تو میرے عزیزو, میرے بھائیو, آپ یہاں اچھی زندگی کے لیے آئے ہیں. میں نے آپ کو اچھی زندگی کے گر کی 2 باتیں بتا دی. اس کو لے کر جہاں مرضی رہو, آپ کی لائف بیوٹیفل ہوگی. چیزیں اچھی ہونے سے لائف اچھی نہیں ہوتی. میرے رب کی قسم, میرے نبی کی غلامی سے زندگی خوبصورت ہوتی. جنت کا مزہ آئے گا. ایسا نہیں کہ ان پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی, آئے گی, لیکن وہ اللہ کا شکر ادا کریں, صبر کریں. تو آپ آپس میں محبت سے رہیں, یہاں ایک خوبصورت معاشرہ قائم کریں. غیر مسلموں سے بھی آپ احترام کریں, ہمدردی ہو اور ان کو عزت دیں, وہ آپ کے بہت قریب آ جائیں. تو میرے نبی یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, یہودی, میرے نبی کھڑے ہو گئے, یہودی کا جنازہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہودی ہے. کب پتا ہے یہودی ہے, انسان تو ہے, میرے ہاتھوں سے بچ گیا, کلمہ نہ پڑھ سکا, مجھے اس کا دکھ اور درد اور افسوس. تو ہم ان کی احترام کریں. ایک کافر آیا, آپ کا مہمان بنا, اور رات کو آپ کے دیا ہوا جو بیڈ تھا, چارپائی, اس پہ وہ پوٹی کر کے چلا گیا, آپ کو خراب کرنے کے بھاگ گیا. جب وہ تلوار اپنی بھول گیا, جب آپ صبح تشریف لائے تو سارے اس کے بیڈ پر پوٹی تھی, خانہ تھا. تو آپ نے اسے اٹھایا اور پانی لوٹے میں لے کر اسے دھونا شروع. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کرتے ہیں. کہا نہیں, میرا مہمان تھا, میں کروں. اس کو اپنی تلوار یاد آئی, وہ بھاگا ہوا واپس آیا. جب وہ واپس آیا تو آپ اس کا پاخانہ صاف کر رہے تھے, تو اتنا ہی دیکھ کر اس نے کلمہ پڑھ لیا. یہ 2 چھوٹی سی باتیں ہیں, اس کو میں اور آپ عمل میں لے آئیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. تبلیغ میں ویکنڈ لگا دیا کرے, آپ کو بہت فائدہ. میں 82 میں سب سے پہلے آیا تھا, شاید آپ میں سے بہت سے لوگ 82 میں یہاں ہوں گے بھی نہیں. تو یہاں نہ کوئی مسجد تھی اور نہ کوئی مسلمان نظر آتا تھا, اور نہ ایسی مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھیں, چند لوگ ہوتے تھے, 20-25 لوگ. اب بیان میں آ جاتے تو ہم سمجھتے بڑا مجمع آ گیا ہے, اور میں ان میں آگے کے وقت کو دیکھ کر 3-3 گھنٹے میں ان میں بیان کرتا تھا. اس وقت جوانی تھی. میں آج دیکھ رہا ہوں کہ کیا میرے رب نے نقش بنا دیے ہیں. آپ کو بہت مبارک ہو, اللہ آپ کو, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, دین پر, اسلام پر. آپ کی دنیا بھی اچھی ہو, آخرت بھی اچھی ہو. السلام علیکم. دی جائے ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کو سہنے میں بھی قدرت ہے مسارت. گناہ کر کہ زمین بھر دے, سمندر بھر دے, پہاڑ بھر دے. پہاڑ تیرے گناہوں میں دب جائیں, چاند تاروں سیاروں میں گناہ بھر دے. پھر اس کو اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا دے. آسمان ناقابل دید ہے, آج تک کوئی نہیں دیکھ سکا. نیلا رنگ تو روشنی ہے سورج کی, اور تو آسمان کی چھت ایک عورت, ایک مرد. میں کہتا ہوں سارے فرشتے, سارے انسان, سارے جنات اور جانور بھی انسان بن کے گناہ کریں, قیامت تک نہیں اوپر جا سکتے. اور میرا اللہ کہتا ہے تو ایک مرد, عورت,
اتنے کر کہ آسمان کی چھت کو لگا، اور ساری دنیا کے مفتی کہیں گے بدبخت ہے، برباد ہے، کافر ہے، مرتد ہے، کہا نہ سنی نہ دی گل میرے کو آ جائیں، اور میں نے صرف ایک باری آکھی اللہم اغفر، اللہ مجھے معاف کر۔ تو اللہ کہتا ہے غفرت لک ولا ابالی، تیرے سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ ایسا رب کئی اور ہے جو ہم اس کا در چھوڑ کے تھکے کھا رہے ہیں؟ ہمارے لیے تو نمونہ ہمارے نبی کی ذات، نہ کہ مغربی اقوام۔ مغرب میں تو جا کے سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کہاں سے طلوع ہو؟ میرا نبی کو اللہ نے مشرق میں پیدا کیا، مغرب ڈوبنے کی جگہ ہے، مشرق ابھرنے کی جگہ ہے۔ تو اب جو کام بھی کرے اس کا ایک معیار ہے، اللہ ناراض نہ ہو اور اللہ کے نبی کا طریقہ کے خلاف نہ ہو، تو پھر دنیا بھی آپ کی ہے، آخرت بھی آپ کی ہے۔ تو اللہ سانا اچھا اب معافی مانگ لی، توبہ کر لے، ٹھیک ہے، پھر گناہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے آ جا پھر معاف کر دوں گا۔ پھر گناہ ہو گیا، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کہتا آ جا پھر معاف۔ اغفر لہم مستغفرونی، جب تک توبہ کرتے رہو گے میں معاف کرتا رہوں۔ جاوید چودھری نے نا مجھے فون کیا، وہ جو کالم والا ہے، کہ مولانا صاحب آپ لوگوں کو گناہوں پہ ابھار رہے ہیں، کہ خیر ہو انشاءاللہ۔ وہ کی میں کہتا آپ کہتے ہو جتنے مرضی گناہ کرو توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، پھر توبہ کرو معاف ہو جائیں گے، آپ کا نوکر 2-3 دفعہ کرے خرابی تو آپ اسے معاف کریں گے؟ میں کہا بڑا بے وقوف ہے تو جاوید چودھری، تو تارے زمین سے اللہ نے حکمراں چھڑا ہے، میں تو اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گا۔ نوکر تو بات کی بات ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے۔ لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، تمہاری عبادتیں مجھے نفع نہیں پہنچاتی اور تمہارے گناہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے نافرمانیوں سے میں چھوٹا نہیں ہوتا، تمہاری فرمان برداری سے میں بڑا نہیں ہوتا، میں اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر شے سے بڑا ہے، یہ بھی ٹھیک، لیکن اصل معنی یہ نہیں ہے۔ شے تو شے ہی کوئی نہیں، شے تو مخلوق ہے، کہ تو مخلوق ہے، خالق اور مخلوق میں کیسے جوڑ بٹھائیں؟ ہاں بھائی چوہا چھوٹا ہے، ہاتھی بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن زمین چھوٹی ہے اور اللہ بڑا ہے، یہ تو مذاق ہے تکبیر کا۔ اللہ اکبر من ان یوصف، یہ اس کا اصل مفہوم کہ جتنی تعریفیں اللہ کی کر لو، جتنی حمد و ثنا اللہ کی کر لو اور قیامت تک کرتے رہو، سارے مل کے کرو۔ سمندر کو سیاہی بنا دیتا ہوں، درختوں کو قلم بنا دیتا ہوں، تم پر علم کھول دیتا ہوں، لکھو میری تعریف، تعریف 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 تعریف۔ سمندر خشک ہو جائے گا، قلم ٹوٹ جائیں گے، تم تھک جاؤ گے، تیرا رب اس سے بھی بڑا، تیرا اللہ اس سے بھی بڑا، چونکہ ابتدا کوئی نہیں، انتہا کوئی نہیں، ہر چیز کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، سورہ حدید۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، اس کو میرے نبی نے کھولا۔ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد بھی کچھ نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اتنا بلند ہے کہ تیرے اوپر کچھ نہیں ہے۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو اتنا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ وسع سمعہ الاصوات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس وقت میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی، اس سے پہلے بھی ہزاروں بسی، آئندہ بھی ہزاروں آئیں گی، 6000 اس وقت بولی جا رہی۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے بولی تو رہے ہو، میں بھی بول رہا ہوں، اب سارے بازار بول رہا ہے، ساری دنیا بول رہی ہے، چرند پرند بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کی سنتا، کوئی غلط فہمی نہیں لگتی، تم اول آخر، تم مردہ زندہ، تم بوڑھے جوان، تم مرد اور عورت، تم انسان اور جنات، تم پہلے اور پچھلے، اگلے اور پچھلے، اور خشک اور تر، سارے کٹھے ہو کے کٹھا مجھ سے سوال کرو۔ ذو لا یلہیہ قول عن قول، کسی ایک کا بول سنتے ہوئے بھی مجھے غفلت نہیں ہوگی، سب کی سنوں گا، پھر سب کا چاہا دے دو۔ فأعطیت کل انسان مسئلۃ، اللہ بھی عجب ذات، اس سے مانگو تو دوستی لگا لیتا ہے، نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا، کیا شہنشاہ، اس سے مانگو، نمک بھی مانگو، میرے نبی نے کہا جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی مانگو، خوش ہو مجھ سے مانگ رہا۔ اور کسی بندے سے جان چھڑانی وہ باعزت طریقے سے، تو اس سے قرضہ مانگنا شروع کرو، انشاءاللہ تھوڑا فون ہی ڈیلیٹ کر دے۔
اور تھوڑی راہ ہی چھڑ جاوے. اور میرا اللہ کہتا تم مانگتے نہیں ہے مجھ سے، تم مانگ، میں خوش ہوتا ہوں. بھائی ڈھیر سارے مفتی بیٹھے ہوں گے کھڑے ہو کے پیرانی سنت ہے، قرآن فتوا لا دے ہو میرے اوپر. تو اللہ سے دوستی لگانی ہو مانگنا شروع کر. بھکاری کی طرح ہم مانگتے نہیں ہیں، ہمیں دعا کا طریقہ نہیں آتا. یہ جو بھکاری کھڑے ہوتے ہیں اچھی خاصی کمائی کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ، کیا وہ مسکنت کی تصویر بنتے ہیں. پھر ہی تو آپ کچھ دیتے ہیں. میں نے 100 روپے دے دو جی، دو دو. ہم اللہ سے ایسے دعا مانگتے، اللہ کو اپنا دکھڑا سناؤ، اپنا غم سناؤ، اپنی تکلیفیں سناؤ. یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اب میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تیرے تو سوا کون ہے، میں کتنے جاؤں، کرنا میرا کم، کر نہیں کرنا پھر بھی کر. یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے. یہ تو ہماری نماز کے بعد اماموں نے دعا یاد کی ہوئی ہے، اور دعا بھی گا گا کے پڑھتے ہیں. دعا تو فریاد ہوتی، کوئی فریاد بھی گا کے کرتا ہے. اللہ نے ہمارے امام مساجد کو ہدایت دے. یہ دعا بھی ترنم میں پڑھ رہا، تو ترنم تو خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور دعا تو فریاد ہوتی ہے. فریادی بن کے مانگو، کہتا آ جا دروازے کھول دوں گا. اور عجب بات بتاؤں، ایمان کی شرط نہیں لگائی، اسلام کی شرط نہیں لگائی، نیک ہونے کی شرط نہیں لگائی، ایک شرط لگائی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ. ہندو، مسلم، کافر، مشرک، مومن میرے آگے رو کے مانگ لے تو دے دوں. انہوں پتہ نہیں کہ سارے مسلمان نہیں ہیں، مسلمان تو تھوڑے سے ہیں، 100 ارب، باقی تو سب غیر مسلم ہیں. وہ رب العالمین اس نے اپنا انٹروڈکشن کرایا ہے. الحمدللہ رب المسلمین تو نہیں کہا، رب العالمین کہا. ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کی سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے. مہمان ہوتا تو کھانا. ایک مہمان آ گیا، انہوں نے کھانا رکھا، انہوں نے لقمہ توڑ کے منہ میں ڈال لیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں ہوں کہ پڑھا کی. تو انہوں نے کھانا اٹھا لی، اڑ جا، میں کافر نہیں روٹی کو سے. وہ دروازے تک گیا تھا کہ جبریل آ گیا، اللہ کے خلیل. اللہ فرما رہے ہیں 70 سال سے میرا منکر تھا، میں نے تو اس کی روٹی کبھی بند نہیں کی، تو ایک وقت کی نہیں کھلا سکا، واپس بلاؤ اسے کھانا کھلا، میرا بندہ ہے کھانا کے. تو ابراہیم علیہ السلام دوڑے، آ جا بھائی، آ جا بھائی، کھانا کھا. اسے کہ کیوں؟ کہ تیرے میرا رب نے تیری سفارش کی. کہنا کہ تیرا رب اتنا اچھا ہے، میں اس کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میری سفارش کی ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ نے ایمان بھی دیکھا. ایک اللہ ہے جس سے سارے مسائل آپ کے حل ہوں. ہر انسان کے پاس ایک حد ہے. تو میں بتا رہا تھا کہ میرا اللہ سنتا کیسے ہے، دیکھتا کیسے ہے، اس کی مثال دی. یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. تیرے رب کی نظر ایسی طاقتور ہے، کالی رات گھنگور گھٹا ہو، کالے بادل، کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر، اس پر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی گھاس پھوس اگا ہوا ہے. تو میرا اللہ یہ نہیں فرما رہا چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ فرما رہا ہے چونٹی کے قدموں سے جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ. کیا دیکھنے والا، ورنہ اسے ہینکی پھینکی ہو سکتی، اسے 2 نمبری ہو سکتی. بلا رسلنا لدیہم یکتبون. جو بول رہے ہو، جو کر رہے ہو، یہاں 2 بیٹھے ہیں لکھے یار. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے بول نکلتے ہی فرشتہ اچک کے فائل میں لے لیتے. اور قیامت دن کہے گا اقرأ کتاب وکل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القیامت کتابا منشورا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. میرے بندے یہ تیری فائل ہے، یہ کھول کے تمہیں دکھا رہا. کوئی ایک غلط لکھا ہو زیادہ کم مجھے بتا. کہے گا مال هذا الكتاب، وہ مارے آ گیا، وہ ایک ہی ہو جائے کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو میری ہر نکی سکی چھوٹی بڑی ساری محفوظ کر دی. اللہ سے معاملہ ہے، اللہ سے معاملہ ہے. اور اللہ سے معاملہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان. آپ لوگ آپس میں بھی کبھی کھڑ کھبڑ جاتے ہو، بابا من اس سے معاملہ نہیں کرنا، ایسے یہ نہیں کرنا، ایسے وہ نہیں کرنا، اور پھر موت تک بھی ان سے سلام نہیں کرتے ہو. اور میرا اللہ کہتا ہے ساری زندگی گناہ میں گزار کے ایک دفعہ توبہ کر، سارے معاف کر. ترمذی شریف کا ایک واقعہ سنا. میرے نبی نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک نوجوان تھا، مالدار،
اس کا نام تھا کفی. روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا رات، روزانہ نئی لڑکی اس کے کمرے میں آتی تھی. ایک رات ایک ایسی حسین لڑکی تھی، اس کے لیے 60 دینار 4.5 ماشے کا 1 دینار ہوتا، کچھ 250 ماشے کے تولے بنا کر پھر ان کو 3 لاکھ سے ضرب دو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کے پاس دولت کتنی تھی اور اس نے خرچ کیا کیا تھا. تو جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا میں زبردستی تو نہیں لایا، رضامندی سے تیری لایا. تو اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں بازاری عورت نہیں ہوں، مجھے بھوک نے یہاں پہنچا. جیسے مولوی یوسف میرا بیٹا بتا رہا تھا، جب میں طوائفوں سے ملا تو میں نے ان کی دبد بھری کہانیاں سنی تو میری آنکھیں نہیں، میرے دل رو رہا، میرا کلیجہ پھٹ رہا تھا. ان کو طوائف بنانے والے یہ بڑے لوگ، غریبوں کی عزتیں بکتی ہیں اس وقت جب مالدار لوگ سخاوت چھوڑ دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں کے ماتھے پر طوائف کا تبا لگ جائے. اس قدر میں نے ایک کو کہہ دیا بیٹی، وہ رونے لگی. مولانا صاحب سانتا کوئی بیٹی نہیں آتا تو سیڈے وڈے عالم ہو میں نے بیٹی آخر ہے. ہاں انشاءاللہ کافی ٹائم ہے. کفل نے جب اس کے آنسو دیکھے تو اس کو بھی رونا آ گیا. کہنے لگا تو میری بہن ہے، اسی عزت سے واپس چلی جا، پیسے بھی لے جا اور میرے لیے دعا کر، میں انسان نہیں ہوں، اللہ مجھے معاف کر. وہ لڑکی چلی گئی. کفل کو نہیں پتا کہ چند لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. سڈن ڈیتھ ہو گئی، اس مر گیا. سارا شہر جانتا ہے کہ یہ انتہائی غلیظ انسان ہے اور میرا اللہ اس کی توبہ دیکھ چکا ہے. اب اگر یہ اگلی بات بتانے لگا ہوں یہ نہ ہوتی تو اس کو کوئی دفن کرنے نہ جاتا، پتھروں میں دبا دیتے. جب صبح ہوئی کفل کے دروازے پر نورانی سطر سے لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا، جاؤ اس کو عزت سے ہمارے پاس پہنچا. بتاؤ اس اللہ سے معاملہ کرنا کتنا آسان. وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر ہم کہتے ہیں کہ کام بنے گا اور اس کی بتائی ہوئی لائن پر کہتے ہیں کام نہیں بنے گا. اوپر اللہ رؤوف الرحیم، نیچے اللہ کا محبوب رؤوف الرحیم. ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں. اور یا اللہ سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان دنیا اور آخرت کی عزت چاہیے تو میرے پیچھے چلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. ایک ہی طریقہ باقی ہے، ایک ہی راستہ باقی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ. لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اپنے ہر معاملے میں جب میرے نبی آپ کو فالو کریں گے تو میں ان کا بن جاؤں گا، یہ میرے بن جائیں. یہ مانگیں گے میں دوں گا، سوال کریں گے میں پورا کروں گا، یہ مدد مانگیں گے میں مدد کروں گا. کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں، ہم باغی مسلمان. شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8000 کا لشکر. ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی تو انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا. جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی. تو وہ 8000 1 لاکھ نے ان کو گھیرے میں لے لیا. تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے. اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے ابھارنے کے لیے، لیکن حضرت واصلہ فرماتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے، ہماری زبان پہ ایک لفظ تھا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. کہ یہ ہماری زبان پر تھا، تلوار ہاتھ سے چل رہی تھی، زبان اللہ کو پکار رہی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں، فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو ہم بار بار آسمان کو دیکھ رہے تھے. میں نے جب اوپر نگاہ دوڑائی تو میں نے دیکھا انفرجت فی السماء فرجت، آسمان کا دروازہ کھل گیا. وخرجت منہا خیول شہب، اور اس سے شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان کے اوپر سوار، ان کے سروں پہ سفید پگڑیاں، اور سب سے آگے ایک سوار تھا جس کے ہاتھ میں لمبا نیزہ تھا. وہ آن سے پکار رہا تھا، ابشرو یا امت محمد، اے امت محمد تمہیں بشارت، قد اتاکم اللہ بالنصر، اللہ تمہاری مدد کو آ گیا. فرماتے ہیں وہ ایسے آئے اور ہمارے اندر غائب ہو گئے، اور آدھے گھنٹے بعد 1 لاکھ کا لشکر دوڑ رہا تھا 8000 کے سامنے. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی
کبھی ہم بھی تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ میرے نبی کی زندگی مکمل نمونہ ہے، مکمل، اس کو فالو کرنا ہے۔ پھر بلڈر بنو، ذمہ دار بنو، پھر ڈاکٹر بنو، پھر تاجر بنو، سائنسدان بنو، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، کامیابی اس کے ماتھے کا جھومر بن جائے گا کہ وہاں ایک ہی سکہ چلتا ہے، وہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائیو، مجھے یہی مختصر بات کرنی تھی۔ کس دنیا کے پیچھے ان دو ہستیوں کو پیچھے نہ کرو، ان کو ناراض نہ کرو۔ یزید نے اہل بیت کا خون کیا، اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں۔ یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکم، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھ۔ باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا۔ یزید کے زمانے میں بھی فتوحات، اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت۔ یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہے، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے، مطلق بادشاہ۔ 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی۔ یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ انہیں سب کو اکٹھا کیا، اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں۔ 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھے، اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں۔ اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ان کے منہ سے نکال لے۔ اس کی تو محنت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اتنی سختی نہ کرے۔ تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی، یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دنوں لے کے دیتا ہوں۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں۔ اٹھائی منافق، تو اس نے معافی مانگنی تھی۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح، جو وہ چلا گیا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگا، ہاں، سودا پکا ہے۔ تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا، بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں۔ کہا وہی بیچ دو۔ ارے جا، میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت لے لے، منہ سے بول کیا لینا چاہتا۔ ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے۔ جی جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ 600 کھجوروں کا باغ۔ تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا، اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے۔ اب یہ کہتا ہے پھروگے تو نہیں؟ آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو، اس سے کہہ رہا ہے اب معاہدے سے پھروگے تو نہیں؟ انہوں نے کہا میں پاگل ہوں جو پھروں، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا۔ پھر انہوں نے کہا چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری۔ اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں۔ کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے